السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، تسہیل النحو کے درس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مرکب کسے کہتے ہیں، اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ مرکب اس جملہ کو کہتے ہیں جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہو، جیسے زید قائم، جیسے غلام زید، جیسے قلم زید، یا دو لفظوں سے زائد سے مل کر بنا ہو، جیسے انا زیدن قائم، انا زیدن قائم، اور جیسے ذهب زید الی المسجد۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا متکلم اس جملہ کو کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے سامع کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی اگر کوئی بات سمجھ میں اچھی طرح آ جائے تو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ ذهب زید الی المسجد، زید مسجد گیا، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ شرب زید ماء، زید نے پانی پیا، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ اور مرکب مفید کا دوسرا نام مرکب تام ہے۔ اور مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید اس جملہ کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے سننے والے کے۔ یعنی متکلم کوئی جملہ کوئی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے کہ اس متکلم کیا کہنا چاہتا ہے، بات ادھوری رہے، مزید سننے کا متلاشی ہو، طالب ہو، تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مثال سے آپ سمجھیے، جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ اب زید کا غلام سو رہا ہے کہ بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے کہ لمبا ہے کہ چھوٹا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، بات ادھوری ہے۔ جب کہا جائے گا غلام زید قائم تب بات پوری ہو جائے گی۔ جیسے کہا جائے رجل عالم، عالم آدمی۔ اب عالم آدمی کیا ہے، کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے کہ خوبصورت ہے کہ استاد ہے، کیا ہے، بات ادھوری ہے۔ اور جیسے کہا جائے، مثال دی جائے ان الکتاب، بے شک کتاب، بات ادھوری ہے۔ انا زیدن، بات ادھوری ہے۔ تو اگر متکلم کوئی جملہ کوئی بات کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو بات پوری سمجھ میں نہ آئے، بات ادھوری ہو، تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کا دوسرا نام مرکب ناقص ہے۔ تو آپ نے پڑھا مرکب کی تعریف اور مثال۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، ہر ایک کی تعریف اور مثال۔ اور آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام اور مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ اب مرکب مفید جس کو جملہ کہا جاتا ہے، جملہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جملہ خبریہ، نمبر دو جملہ انشائیہ۔ اگر کہنے والے کو، خبر دینے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا درست ہو، یعنی اس بات کا احتمال ہو کہ خبر دینے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے،
تو خبر دینے والے کو سچا اور جھوٹا کہنا درست اگر ہو تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں، جاء زیدن، ہم نے خبر دی آپ کو زید آیا۔ اگر حقیقت میں زید آیا ہے تو میں خبر دینے میں سچا ہوں گا اور میری خبر کیا ہوگی؟ سچی ہوگی۔ اور اگر زید نہیں آیا تو میں جھوٹا ہوں گا اور میری خبر کیا ہوگی؟ جھوٹی ہوگی۔ میں کہتا ہوں انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ اگر یقیناً زید کھڑا ہے، آپ نے دیکھا، تو میں سچا ہوا خبر دینے میں، اور اگر زید کھڑا نہیں ہے تو میں خبر دینے میں جھوٹا ہوا۔ تو خبر دینے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا درست ہو تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا درست نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں اجلس، آپ بیٹھ جائیے، تو اب مجھ کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ آرڈر دے رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، اجلس، آپ بیٹھ جائیے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے۔ یا کہوں انصر، آپ مدد کیجیے، اشرب، آپ پیجیے، لا تضرب، تو نہ مار۔ تو فعل امر یا نہیں کا صیغہ استعمال کروں یا جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی استعمال کروں تو ایسی صورت میں آپ ہم کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوئیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ کہنے والے کو اگر خبر دینے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا ممکن ہو، سچا بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اور اگر خبر دینے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا درست نہ ہو تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی مثال میں نے دی آپ کو، زید قائم یا خلق اللہ، اور جملہ انشائیہ کی مثال انصر، اضرب، لا تنصر، لا تضرب، لا تقم وغیرہ۔ پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ عزیز طلباء اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے شروع میں اسم ہو، یعنی جس کا پہلا جز کیا ہو؟ اسم ہو۔ جیسے زید قائم، یہاں دیکھیے زید اسم ہے، زید ذہب الی المسجد، یہاں دیکھیے پہلا جملے کا پہلا جز زید یہ اسم ہے اور ذہب فعل ہے۔ تو جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، جس کا آغاز اسم سے کیا جائے، جیسے زید قائم۔ اور مثال جیسے زید جالس، اور مثال جیسے محمد رسول اللہ۔ یہ ہو گیا جملہ اسمیہ کی مثال۔ جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو، یعنی جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے شروع میں فعل ہو، جس کا آغاز فعل سے کیا جائے، جیسے خلق اللہ ہو، خلق اللہ ہو، خلقہ دیکھیے فعل ہے اور اللہ اسم ہے۔ یا میں کہتا ہوں ذہب زید الی السوق، زید بازار گیا، ذہب فعل ہے، جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جیسے زید قائم کے اندر زید کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور قائم خبر ہے۔ اب زید جو مبتدا ہے اس کو مسند علیہ کہتے ہیں، اس کو محکوم عنہ کہتے ہیں، اور اس کو اخبار عنہ کہتے ہیں، اور مسند علیہ بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ مبتدا کے 4 نام ہوئے، نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 مسند علیہ، نمبر 3 اخبار عنہ، نمبر 4 محکوم عنہ۔
اسم جو ہے مسند اور مسند علیہ دونوں ہوتا ہے. جیسے مثال زید قائم، دیکھیے زید مبتدا ہے مسند علیہ اور قائم خبر ہے، اور خبر مسند کو کہتے ہیں. تو زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، اور ایک اسم مسند علیہ مبتدا ہو رہا ہے اور دوسرا قائم اسم کیا ہے، خبر اور مسند ہو رہی. مسند علیہ کا دوسرا نام مبتدا اور خبر اور مسند کا دوسرا نام خبر. اور خبر کو محکوم بھی کہتے ہیں اور اخبار بھی کہا جاتا ہے. مسند علیہ کس کو کہتے ہیں؟ مسند علیہ اور مسند کی تعریف کیا ہے؟ اسکرین پر عزیز طلبہ آپ دیکھیے، فائدہ ہیڈنگ ہے. مسند علیہ کی تعریف مصنف رحمہ اللہ کرتے ہیں کہ مسند علیہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے. مثال دیتا ہوں، جیسے ذہب زید، زید گیا. اب یہاں دیکھیے جانے کی نسبت زید اسم کی طرف کی گئی ہے. یا کہا جائے زید ذہب یا زید قائم، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے اور زید اسم ہے. مسند ایسے اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کی اسناد کسی اسم کی طرف کی جائے. جیسے زید ناصر، زید مبتدا ہے، ناصر کیا ہے، خبر ہے، اور خبر یعنی مسند ہے. اب زید النصر، زید الناصر کے اندر زید کی نسبت ناصر کی طرف کی گئی ہے، گویا کہ جس کی اسناد کسی اسم کی طرف، تو مدد ناصر کی اسناد اسم کی طرف کی گئی، تو ناصر کیا ہے، مسند ہو گیا. زید النصر، اس میں فعل کی نسبت زید اسم کی طرف کی گئی ہے، لہذا یہ نصرہ یہ فعل ہو گیا. اور اسم مسند علیہ ہوتا ہے، مسند ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند علیہ نہیں ہوتا ہے. اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے. تو آپ نے سمجھا کہ مرکب کی تعریف کیا ہے، مثال کیا ہے، اور مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. دونوں کی تعریف کیا ہے؟ مرکب مفید کو جملہ کلام مرکب تام کہتے ہیں، اور مرکب غیر مفید کو ناقص کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. اور آپ نے پڑھا کہ اسم مسند اور مسند علیہ دونوں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتی ہے نہ مسند علیہ. آپ نے مسند علیہ کی تعریف پڑھی اور مسند کی تعریف پڑھی. اب چلتے ہیں سوالات پر. عزیز طلبہ سوالات دیکھیے. سوال نمبر آپ کا 1 ہے، سوال نمبر آپ کا 1 ہے. سوالات پڑھتا ہوں، جواب سنیے اور کاپی میں لکھ کر کے آپ پرسنل نمبر پر بھیجیے تاکہ دیکھیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. مرکب مفید کی تعریف کیا ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب مفید اس جملے کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا متکلم کوئی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے. جیسے زید قائم. مرکب مفید کا دوسرا نام مرکب تام ہے اور جملہ اور کلام بھی ہے. سوال نمبر 2، جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ خبریہ کی تعریف اور اس کے اقسام کیا ہیں؟ جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا درست ہو. جیسے زید قائم، کوئی خبر دے رہا ہے، اگر حقیقت میں زید کھڑا ہے تو وہ خبر صحیح ہوگی، اور اگر زید کھڑا نہیں ہے تو خبر غلط ہوگی. جملہ خبریہ کی اقسام کیا ہیں؟ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. سوال نمبر 3، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کی تعریف مثال بیان کیجیے. جملہ اسمیہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز کیا ہو؟ اسم ہو. جس کا پہلا جز اسم ہو، یعنی جس جملہ کے شروع میں اسم آیا ہو، جس کا آغاز اسم سے کیا جائے. جیسے
زید قائم یا محمد رسول اللہ یا زید ذہب۔ اور جملہ فعلیہ اور جملہ کو کہتے ہیں جس کے شروع میں فعل ہو، جس کا آغاز فعل سے کیا جائے، جیسے ذہب زید، جیسے خلق اللہ، جیسے شرب زید ماء۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور سوال نمبر 4، امثلہ ذیل کی ترکیب کے بعد ان کا ممثل لہو بتائیے، یعنی نیچے جو عبارت ہے آپ اس کی ترکیب کیجئے اور یہ بتائیے کہ یہ جملے کن کی مثالیں ہیں۔ تو دیکھیے عزیز طلبہ سوال نمبر 4، یقیمون الصلاۃ، ہم پہلے ترکیب کر دیتے ہیں۔ یقیمون فعل، اس کے اندر ہم کی ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل فاعل بن گیا۔ الصلاۃ یقیمون کا مفعول، یقیمون فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوبارہ دیکھیے، یقیمون فعل، اس کے اندر ہم کی ضمیر پوشیدہ فاعل، الصلاۃ مفعول بہ، یقیمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہم یوقنون، ہم مبتدا، ہم کیا ہے؟ مبتدا، یوقنون فعل، اس کے اندر ہم کی ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی ہم مبتدا کی۔ ہم مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دوبارہ دیکھیے، ہم مبتدا، یوقنون فعل، اس کے اندر ہم کی ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر ہوئی ہم مبتدا کی۔ ہم مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہم المفلحون، ہم المفلحون، ہم اسم اشارہ ضمیر، المفلحون یہ کیا ہے؟ یہ مشار الیہ، اور ہم المفلحون یہ سب مل کر کے جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اب دیکھیے ممثل لہو کن کی مثالیں ہیں۔ یقیمون الصلاۃ مرکب مفید کی مثال ہے، بات پوری ہو رہی ہے کہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، مرکب مفید کی مثال ہے، اور جملہ اسمیہ کی، جملہ فعلیہ کی مثال ہے، یقیمون فعل ہے۔ ہم یقینون مرکب مفید کی مثال ہے اور جملہ اسمیہ کی مثال ہے، مرکب مفید کے ساتھ ساتھ جملہ اسمیہ بھی ہے۔ ہم المفلحون، ہم المفلحون مرکب غیر مفید کی مثال ہے، بات پوری نہیں ہو رہی، ادھوری ہے، مرکب غیر مفید اور اس کے ساتھ ساتھ جملہ اسمیہ ہے۔ سوال نمبر 5 پہ چلتے ہیں۔ مسند اور مسند علیہ کی تعریف، مثال سے ان کی توضیح کیجیے اور بتلائیے کہ کلمہ کے اقسام اسم فعل حرف میں سے کون مسند اور مسند علیہ دونوں ہوتا ہے اور کون صرف مسند ہوتا ہے، حرف مسند اور مسند علیہ کیوں نہیں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ اوپر دیکھیے، مسند فائدہ، مسند اور مسند علیہ کی تعریف۔ مسند علیہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، جیسے زید قائم، اور مسند ایسے اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کی اسناد کسی اسم کی طرف کی جائے، جیسے زید ناصر۔ اب سوال ہے، تعریف کرنے کے بعد مثال سے ان کی توضیح کیجیے، مثال بھی دے دیا۔ وضاحت یہ ہے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، اس لیے زید کیا ہے؟ مسند علیہ ہے، اور قائم کیا ہے؟ مسند ہے۔ ایسے قام زید، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو قامہ مسند اور زید مسند علیہ ہو گیا۔ کلمہ کی تینوں قسموں میں سے کون مسند اور مسند علیہ ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے، قامہ کے یہ کلمہ کی تینوں قسموں میں سے اسم جو ہے مسند اور مسند علیہ دونوں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے،
اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف اپنا معنی خود نہیں بتلا پاتا ہے اور دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر کے اپنا معنی بتلاتا ہے، اور کوئی حرف لانے کا فائدہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دو اسم اور فعل یا دو فعل یا دو جملوں میں ربط پیدا کرنے کے لایا جاتا ہے، لہذا حرف اپنا معنی خود نہیں بتلا پاتا ہے، اس لیے حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے۔ آگے کے سبق میں آپ پڑھیں گے جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ آج کا سبق بس اسی پر بند کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ ویڈیو کو غور سے سنیں، بار بار سنیں اور سبق کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو سوالات دیے گئے ہیں آپ سوالات کو حل کیجئے اور جوابات لکھ کر کے آپ پرسنل نمبر پر بھیجیے تاکہ آپ کے جوابات کی تصحیح کی جا سکے، اور ویڈیو سننے کے بعد کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنا نام ضرور لکھیے تاکہ آپ کی حاضری ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔